السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ، آج اس کا تعارف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کا معنی جو ہے بڑھنے کا، نشو و نما پانے کا ہے، اور پاکیزہ ہونا، یعنی بڑھنا، نشو و نما پانا، پاکیزہ ہونا، تو یہ اس کے معنی ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے معروف اس کا مفہوم ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ تو گویا زکوٰۃ جو ہے، اس میں جو نشو و نما کا معنی ہے، اس کی تائید وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسرا معنی جو اس میں ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، اور اس میں طہارت اور پاکیزگی کا معنی آتا ہے۔ فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جس کے ذریعے سے آپ انہیں گناہوں سے پاک کریں اور ان کے اجر و مال میں اضافہ کریں۔ تو گویا جو ہے اس میں طہارت اور پاکیزگی کا معنی بھی شامل ہے۔ اس طرح فرمایا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو گویا زکوٰۃ جو ہے یہ مال کو پاک بھی کرتی ہے، اور مال میں بڑھوتری کا باعث بھی ہے، مال میں نشو و نما کا باعث بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ ایسا حق ہے جو مال میں واجب، لازمی اور ضروری ہے، اور وہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ جو مال واجب، لازمی، ضروری دینا ہے خاص مقدار سے ان مصارف میں اور ان مدات میں جہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس کی فرضیت کے حوالے سے شیخ محمد ابن صالح العثیمین لکھتے ہیں کہ جو صحیح ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی، لیکن اس کا نصاب کن اموال میں یہ جو ہے لازمی ہوتی ہے، اور اہل زکوٰۃ کون کون ہوں گے، تو اس کی تعیین جو ہے مدینہ میں ہوئی۔ فرضیت زکوٰۃ کی حکمتیں کیا کیا ہیں؟ اس سے مال پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، فقراء اور مساکین کا تعاون ہوتا ہے، انسان کا نفس جو ہے اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ مال جیسی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور بخل اور کنجوسی سے بچ جاتا ہے۔ معاشرے میں جو ہے مال کی گردش پیدا ہوتی ہے، وہ فقراء اور مساکین جو ہیں ان کے اندر جو احساس ہوتا ہے مال کی کمی کا، وہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں اور ان پر کوئی احسان بھی نہیں رکھتے، تو معاشرے میں جو ہے ایک خیر کا پہلو جو ہے جنم لیتا ہے، اور اسی طرح مال کی نعمت کی وجہ سے انسان کے اندر شکر بھی لازم آتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے اس کے علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات جو ہے چھپا کر بھی دیے جا سکتے ہیں اور اعلانیہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن حسب حالات اعلانیہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس میں ایک شخص وہ ہے ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں ایک وہ ہے کہ جس شخص نے صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپا کر، اتنی رازداری سے، اتنی سیکریسی سے دیا کہ لا تعلم، اس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو یہ سری اور چھپا کر خفیہ صدقہ دینے کا اجر ہے۔ اسی طرح اعلانیہ صدقہ جو ہے یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ بے شک وہ لوگ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل، رات، والنہار اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپے ہوئے اور اعلانیہ، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے۔ تو گویا دونوں باتوں کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، چھپ کر خرچ کرنا اور ظاہر کر کے یا اعلانیہ خرچ کرنا۔ اور لیکن اس میں جب انسان اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو اس میں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اس میں بہرحال اس بات کے در آنے کا امکان موجود ہے کہ انسان کے اندر جو ہے ریا آ جائے، یا لوگوں کے سامنے جو اپنی
فیم اور اپنی شہرت کا معاملہ اس کے دل میں آ جائے تو اس امر کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس میں وہ شخص جو ہے ایسے سخی کو اللہ رب العالمین جو ہے جن لوگوں کا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا ان میں ایک سخی بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا بہت خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، بڑی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس میں، اور اس کے ذریعے سے وہ فیم حاصل کرنا چاہتا تھا یا دنیا کے مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے جب اعلانیہ خرچ کریں تو اپنی نیت کو ویسے بھی خالص رکھنا چاہیے، اعلانیہ بالخصوص جو ہے انسان کو اپنی نیت کو خالص کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اپنی جب صدقہ کرے تو اس کے ذہن میں ہو کہ نہیں میں اللہ رب العالمین کے لیے ہی کر رہا ہوں اور میرا اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے اور لوگوں کو دکھلانا مقصد نہیں ہے۔ احسان کرنے سے صدقہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی نقطے ہم چونکہ زکوٰۃ کا تعارف ہے اور آگے ہم اس سے متعلق مسائل ذکر کریں گے، تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو اس سے متعلق ہم آپ کو ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ دے کر صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، نفلی ہیں یا فرضی ہیں، بالمن والأذی، ان کو ضائع، لا تبطلوا، ان کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، ان کو برباد نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کے۔ احسان جتلانا یعنی آپ نے جس کو دیا، جس غریب کو، تو اس کے اوپر پھر آپ احسان جتلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی مہربانی کی کہ میں نے تمہیں یہ زکوٰۃ دی یا میں نے تمہیں صدقہ کیا۔ اور عزا یہ ہے کہ جو مانگنے آئے اس کو کسی بھی طرح زبان سے تکلیف دی جائے، اس کو کوئی تانا دیا جائے اس کی غربت کا، یا اس کو ڈانٹا جائے، یا دیتے ہوئے دھتکارنے کے الفاظ ہوں یا تحقیر آمیز، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی جو ہے اسی آیت سے آگے جو ہے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے، تو بہرحال ہم اختصار سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 لوگ ہیں، کون کون؟ ان میں ایک تو وہ ہے کہ جو اپنا تہبند یا اپنی شلوار یا اپنی پتلون ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچنے والا۔ تو اس میں ہمارے لیے اس موضوع کے اعتبار سے المنان، تو یہ جو احسان جتلانا ہے، یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس بات سے تنبیہ کی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، اور بالخصوص جیسے ہم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، صدقے کا، اور پھر اس پر اس کو جتلائے۔ ایک اور سوال اور ایک اور نقطہ اس حوالے سے وہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ کیا حالت کفر میں یا ایمان کے علاوہ مسلمان ہونے سے پہلے انسان نے، یا دو حصے کر لیتے ہیں اس کویسچن کے، ایک وہ شخص کہ جس نے حالت کفر میں جو ہے کچھ صدقہ کیا، کوئی نیکی کے کام کیے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے کام کیے صدقہ و خیرات میں، اور تو کیا اس کے وہ صدقہ خیرات جب وہ اسلام قبول کر لے گا اس کا جو اس کو ملے گا۔ دوسرا پارٹ اس کا یہ ہو گیا کہ ایسا شخص جس نے حالت کفر میں ایسا کیا اور پھر اس اسلام قبول نہیں کیا، تو پہلی بات یہ کہ جو شخص مومن ہے اور حالت کفر میں اس نے اس طرح کی کوئی نیکیاں کی تھیں اور کچھ اچائیاں کی تھیں، کچھ صدقہ خیرات کیا تھا، اب اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ جو اس کی نیکیاں تھیں جو حالت کفر میں کی تھیں، اللہ رب العالمین جو ہے ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین باقی رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابن حزام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک کاموں کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صدقہ، غلام آزاد کرنا اور صلہ رحمی کی صورت میں کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی ان نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں۔ تو گویا اس کی نیکیاں جو ہے اللہ رب العالمین برقرار رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ ایسا شخص جس نے حالت کفر میں اس طرح کا کوئی کام کیا، ہاسپٹل بنوا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا کام کر دیا، اور پھر وہ ایمان نہیں لے کر آیا، اسلام قبول نہیں کیا، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، ابن جدعان کا ذکر کیا، کان فی الجاہلیہ، جاہلیت میں ایک شخص تھا، یصل الرحم، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، ویطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اسے یہ فائدہ دے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینفعہ، اسے فائدہ نہیں دے گی، انہ لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین،
کہ میرے رب میری بخشش کر دے، میرے گناہ بخش دینا اس دن جو حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس میں یہ بھی سمجھیے گا، دیکھیے ایک شخص بلیو ہی نہیں کر رہا، وہ اپنے جتنے اعمال کر رہا ہے نیکی کے، اس کو وہ دنیا تک محدود کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یا اس نے یہ آخرت کو قبول ہی نہیں کیا کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اس کا مجھے اجر آخرت میں بھی چاہیے۔ مومن کا اور کافر کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ مومن جو نیکی کرتا ہے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین سے آخرت میں بھی اجر کی امید ہوتی ہے۔ کافر کا ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو ایک تو اس کا بلیف ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے یہ بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو اس کے جو نیکیاں تھیں اس کا اجر اسے دنیا میں مل جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس خود بھی اس کے کانسیپٹس میں یہ بات شامل نہیں تھی، اس کے عقیدے میں شامل نہیں تھی، اس کے بلیف میں شامل نہیں تھی، تو اسی اعتبار سے اگر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اسی کی تائید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی ایک تائید جو ہے قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کہ یہ جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا اور بڑا ہم ایکسل کر رہے ہیں اور بڑی ہم نے ترقی کر لی ہے، تو لیکن اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو قیامت کے دن جو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہی تھا جو دنیا میں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ فرق جو ہے مومن اور کافر کے حوالے سے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح اور قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے وضاحت موجود ہے۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کو آخرت میں بھی اپنے اجر کی امید ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے اور لاکھوں، اگر وہ کروڑ پتی ہے تو لاکھوں روپے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو وہ کس بنیاد پر دے رہا ہے کہ اس کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں دیں گے۔ یقیناً بھلائی ہے مساکین کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف سود کا کانسیپٹ دیکھیے، جو کنونشنل جو ہے نظام ہے، جس میں جب لوگ قرض دیتے ہیں تو وہ اس قرض کے اوپر بھی لوگوں سے رقم لیتے ہیں۔ 1 لاکھ قرض دیا تو کہتے ہیں 10,000 اس پر دیں۔ اور دوسری طرف مسلمان ہے جو صرف آخرت کی امید پر وہ 1 لاکھ پوری کی پوری زکوٰۃ دے رہا ہے، اصل یعنی اس پر نفع لینا تو دور کی بات اور اس کو ویسے واپس لینا بھی دور کی بات، اس نے سارا مال خرچ کر دیا۔ تو کس بنیاد پر؟ صرف اسی لیے کہ اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں اس کا اجر دیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات کہ جب مال انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وسعت دل پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وسعت پیدا کرنے کے لیے، وسعت دل پیدا کرنے کے لیے بخیلی جو ہے اس سے منع کیا، کنجوسی سے منع کیا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ جس نے بخیلی کی، بے پرواہی کی، نیک بات کی تکذیب کی، نیک بات کو جھٹلایا، تو ہم اسے تنگ دستی اور مشکل کا سامان اس کے لیے کر دیں گے، اور اس کا مال جو اسے کام نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی آیا کہ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، کہ بخیلی سے بچو اور کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو کنجوسی اور بخیلی کیا ہے کہ انسان جو خرچ کرنے کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں خرچ نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے واجب کیا، لازمی کیا کہ آپ خرچ کریں، پھر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ ایک اور بات جو انسان بعض دفعہ لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتی ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کی جو ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کا میرا مال بڑا قیمتی ہے، یقیناً قیمتی ہے، لیکن اس کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ مد دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے اصبع یعنی انگلی جو ہے فی الیم پانی میں ڈالے یا دریا میں ڈالے، فلینظر بما یرجع، اور دیکھے کہ کس چیز کے ساتھ، جب آپ انگلی پانی میں ڈالتے تو کیا آتا ہے؟ پانی کی ایک چھوٹی سی سطح، ایک آدھ قطرہ۔ تو یہ ہے دنیا کا معاملہ آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت وہ دریا اور سمندر ہے، اور وہ دنیا وہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت ذکر کی، اور بڑی عظیم الشان آیت ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ إِلَى آخر آیا کہ اللہ رب العالمین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، ایک ہی راستے پر ہو جائیں گے، ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں ماننے والے نان مسلمس ہیں،
نان بلیورز ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اور وہ جو زینے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جو ہے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کے زینوں اور سیڑھیوں کو بھی ایسا کر دیتے، اور ان کے گھر کے دروازوں کو، ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب فرماتے ہیں ہم انہیں سونے کا بنا دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس بات کا جو ہے کہ لوگ اگر ایک طریقے پہ نہ ہو جائے، آپ دیکھیے یہ بات بڑی بہت وزنی اور بہت قیمتی ہے کہ ابھی کفر کی ترقی دیکھ کر اور کافروں کے پاس مال و دولت دیکھ کر، ان کے اسکائی اسکریپرز، فلک بوس عمارتیں دیکھ کر اور ٹیکنالوجی دیکھ کر، تو مسلمان جو ہیں بعض لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا کچھ ان کے پاس ہے، اور اگرچہ وہ اس کے لیے ظاہر ہے ان کے ہاں تو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، حرام اختیار کریں، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پابند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سارا کچھ ہی ان کو دے دیتے، لیکن لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے آج بھی فتنے میں مبتلا ہے، اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بہت مال دے رکھا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھیے گا کہ دنیا میں جو ہے مال اور اسباب کا اور دولت کا ہونا، دیکھیے قارون کتنا دولت مند تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ناکام ٹھہرا، فرعون جو ہے ناکام ٹھہرا۔ تو مال و دولت ہونا یہ اور چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی ہونا اور چیز ہے۔ تو دنیا کا جو مال و متاع ہے، یہ جو ابھی ہمارے پاس ہے، یہ اس جنت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ جنت میں کیا کچھ ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جو انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں اور جو کانوں نے سنا نہیں۔ تو اس لیے ایک تو آخرت میں جو کچھ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ اللہ رب العالمین نے تاکہ اللہ رب العالمین چونکہ ان کو صرف دنیا میں دینا ہے اس لیے ان کو دے دیا۔ مسلمان کے لیے چونکہ آخرت بھی ہے اور بلینز اور ملینز آف ایئرز جو ہیں ان کی آخرت میں اس دنیا کے بعد زندگی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کتنی بڑی زندگی ہے۔ یہاں آپ صرف انسان چند سا برسوں کے لیے رہتا ہے، 50 60 70 برس، اور اس کے بعد جو ابدی زندگی اس میں آپ کتنا رہتے ہیں۔ تو خیر، تو جب دنیا میں جو مال ہے اس کی محبت انسان پر آ جاتی ہے تو پھر بعض دفعہ وہ زکوٰۃ سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی کہ انسان جو ہے مال و دولت کی محبت کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو بھول جائے اور اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح دنیا میں جو فقیر یا کم پیسے والے لوگ ہیں ان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روز قیامت جو ہے فقیر مہاجر لوگ یہ مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جس کے پاس مال ہے وہ اس کا حساب دے گا پہلے، جس کے پاس بلین ہے وہ بلین کا حساب دے گا، جس کے پاس ملین ہے وہ ملین کا حساب دے گا، جس کے پاس ٹریلین ہے ٹریلین کا حساب دے گا، کروڑ پتی لکھ پتی لاکھ کا حساب دے گا، ارب پتی ارب کا حساب دے گا، کھرب پتی کھرب کا حساب، وہ سب ظاہر ہے جو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وہ ان سب چیزوں کا حساب دے گا۔ اور دوسری طرف غریب جس کے پاس بہت تھوڑا تو جلدی حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی دونوں چیزیں آزمائش ہے، مال کا ہونا بھی اور مال کا نہ ہونا بھی۔ فرمایا یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو بھی نواز دے، چاہے تو مسلمان کو بھی نواز دے۔ مسلمان کے لیے چونکہ آخرت ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہ معاملہ بھی رکھا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بنا دے، چاہے کسی کو امیر بنا دے، یہ سب معاملے اللہ کے اختیار میں۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا اللہم، اے اللہ مالک الملک، اے تمام جہانوں کے جتنی ملکیت ہے وہ سب اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو یہ بادشاہت، طاقت، اختیار، عزت، مال اور دولت، یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین کسی کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، کسی کو مال زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، کسی کو وزیر بنا دیتے ہیں، کسی کو مشیر بنا دیتے ہیں، کوئی عام آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے تقسیم اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو انسان کو جس بھی حال میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک تعارف تھا، اس کا معنی مفہوم ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس سے متعلق جو کچھ بنیادی سوالات تھے اور کچھ متعلقہ باتیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انشاءاللہ باقی دروس جو ہے ایپیسوڈ اس کے آتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کی سمجھ دے اور اس کے مطابق جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔